جو امریکہ نے ایران کو جو سخت تنبیہ کی ہے کہ وہ اپنی جوہری صلاحیتوں کو محدود کرے اور مذاکرات کے لیے تیار رہے، امریکہ کا کہنا ہے کہ اگر ایران نے مذاکرات نہ کیے تو اس پر سخت حملہ کیا جائے گا۔ ایران نے بھی امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ کسی بھی حملے کا سخت جواب دے گا اور اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کر رہا ہے۔ اچھا، اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ اگر یہ جو جنگ کسی بھی صورت میں، چاہے وہ جوہری صورت میں ہو یا تھرڈ ورلڈ وار کی طرف وار جا رہی ہو، یا جو ایک کالونزم جو ہے وہ ایک نئی اپنا اسکیم جو ہے پوری دنیا میں انٹروڈیوس کرائی جا رہی ہے، اس کو دیکھا جائے تو کیا دیکھنا ہمیں یہ پڑے گا کہ ہم پاکستانی، دیکھیں ہم اس ٹائم اسلامی ممالک میں واحد سپر پاور ہیں الحمدللہ، اور اس سپر پاور کا ہمیں فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے۔ وہ اسی لیے کہ امریکہ کا جو ایران کے اوپر حملہ ہے وہ صرف ایران کے اوپر حملہ نہیں ہوگا، اس سے جو خلیجی ممالک ہیں جس میں پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور قطر، یہ بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ آلریڈی اگر دیکھا جائے تو جو اس ٹائم خطے کی سینیریو بن چکا ہے اس میں ہمارے لوگ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ رکی ہوئی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ رول پڑی ہوئی ہے، جو سبزیاں ہیں وہ ایکسپورٹ نہیں ہو رہی، ان کے ریٹ بہت نیچے آ گئے، اور جتنی ایک کسان کی کاسٹ ہے اس سے بھی وہ نیچے آ گئے ہیں۔ اگلے سال وہ کیوں اس کو اگائے گا؟ وہ اسی لیے جب تک ایکسپورٹ نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ہمارے پھلوں کا حال ہے، سینٹرل ایشین سٹیٹس تک ہماری جو ہے وہ رسائی ممکن نہیں ہے۔ تو جو ہمارے اس وقت ایک ہیٹ بنی ہوئی ہے ہمارے پاس اس خطے میں، اس کو کم کرنے کے لیے جو سفارتی طور پر ان تمام جتنے بھی، پاکستان نے تو خیر سفارتی جو محاذ اپنا جو ہے نا اس کو سنبھالا ہے اور ایران پر حملے کی مخالفت بھی کی ہے، لیکن ایون دین جو ہے OIC کی میٹنگ کالز کر کے تمام اسلامی ممالک کو اکٹھا کرنا پڑے گا، اور یہ پاکستان ہی کرے گا۔ وہ اسی لیے کہ واحد سپر پاور ہے اس ٹائم، ایٹمی طاقت ہے اپنا پاکستان، جو اسلامی ممالک میں گنی جاتی ہے، اور ہماری ایک خاص اہمیت ہے۔ ابھی اگر آپ سفارتی محاذ پہ اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنلی ٹرمپ نے بھی اپنا کیا کہتے ہیں، جو ہمارے عسکری قیادت ہیں، جو ہماری حکومت ہے، جو ہمارے انڈیکیٹرز ہیں، جو ہمارا ایک خطے کے اندر رول ہے، اس کو سراہا ہے۔ اور ریسنٹلی جو ہے ایک بڑی وار جو ہے، جو انڈیا پاکستان کی ایک بہت بڑی وار ہونے کو شاید جا رہی تھی، اس کو بھی ٹھنڈا کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ تو اس وقت اب یہ اسلامی ممالک مل کر اگر اس وار کو ٹھنڈا کرتے ہیں تو پھر تو بہت حد تک چیزیں جو ہے وہ قابو میں آ جاتی ہیں۔ ادروائز تو وہ جو گریٹر اسرائیل والا جو معاملہ تھا، دیکھیں اس کے اوپر جو کام ہو رہا ہے اس کے اوپر اسی تیزی کے ساتھ کام ہوتا رہے گا، اور اس کے جب وار شروع ہو جاتی ہے اور اگر یہ اس طریقے سے شروع ہوتی ہے تو پھر کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون سی چیزیں کہاں جا کے رکتی ہیں اور کتنا ایک نقصان کرتی ہیں۔ لیکن الٹیمیٹلی جو نقصان ہمیں نظر آ رہا ہے، پاکستان کو نظر آ رہا ہے، اس وقت جو سب سے زیادہ نقصان ہے وہ پاکستان کا ہو رہا ہے۔ کیسے؟ اچھا، دیکھیں ایران امریکہ جو تنازع کی اہم نکات ہیں نا، اس میں امریکی مداخلت، ٹرمپ نے ایران میں مظاہرین کی مدد کے لیے مداخلت کی دھمکی دی ہے۔ اچھا، اب یہ جتنی ہیٹ ہو رہی ہے، ایک سفارتی تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ، دیکھیں نا ایران نے بھی جو اپنا رد عمل دیا ہے، ایران نے امریکی مداخلت کی صورت میں جواب دینے کی دھمکی دی ہے۔ اگر یہ دونوں طرف سے وار شروع ہوتی ہے تو ہمارے جو انٹرنیشنل سپیس ہے، ایئر سپیس ہے، وہ کلوز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری مزید جو ہماری امپورٹس ہیں اس کے اوپر پڑے گا، فرق پڑے گا، ہماری ایکسپورٹ کے اوپر فرق پڑے گا۔ ہمارے پاس جو اس خطے میں جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اب بہت بڑے ہم یہاں پہ پاکستان میں بہت بڑے مائننگ کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ اپنا کیا کہتے ہیں معدنیات کے بہت ہیوی قسم کے ہم پروجیکٹ کرنے کو جا رہے ہیں۔ چائنا جو ہے وہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ اس خطے میں کرنے کو جا رہا ہے، جس میں خصوصی طور پر CPEC کا بہت بڑا جو ہے نا ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، تو وہ پوری کا پورا ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اس کے اوپر بات کرنا ہے۔ ناظرین، ایک شارٹ سے بریک کا وقت ہوا ہے، اسٹے ود اس۔